پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ عوام کے نام۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لوکنگ ویری ڈاپر۔ خیریت سے ہیں؟ یہ کدھر لے آئے ہیں؟ یہ ہم فریڈم ہاؤس میں آپ کو نیا ہے۔ فریڈم ہاؤس پہلی بار آپ نے ادھر انٹرویو کیا ہے؟ کوئی خاص جگہ؟ ہاں، اس سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ تیرہ سماعتیں ہو گئی ہیں، لکی نمبر 13 ہے جی، 13 سماعتیں ہو گئی ہیں۔ اپ ڈیٹ کریں ہمیں، یہ میں نے پوری نا لسٹ بنائی ہے، سمجھ نہیں آتی مجھے، کم سمجھ آتی ہے، آپ بتائیں گے 184.3 یا 148.3، یہ 184.3 66 کیا ہے بتائیں لوگوں کو۔ یہ وہ ڈیپینڈنسی والا جو خانہ ہے وہ ٹیک ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ وہ میرا پوائنٹ ہے۔ استثناء، یس نو، واٹس ہیپننگ، اپڈیٹ اس۔ دیکھیں 18 گھنٹے ہمارے دوست مخدوم صاحب نے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں کے تینوں وکیل جو ہیں وہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ راجہ اکرم صاحب ذرا، راجہ سلمان اتنے نہیں، باقی تو ہمارے دوست بھائی 18 گھنٹے میں میرا خیال تھا کہ مخدوم سے میں بڑا امپریس ہوں کہ یہ ٹاپ لائرز میں ہے، لیکن جو کیس میں ہوتا وہی اس نے پیش کرنا ہے نا۔ کوئی ٹریل نہیں ہے کہ پیسہ کدھر سے آیا، کدھر گیا، کیسے یہ خریدے گئے، اور یہ 12 ملین درہم دبئی گیا، دبئی سے قطر گیا، قطر سے پھر جدہ گیا، یہ تو جدہ سے وہ ایمریٹس کی ایئر لائن والا روٹ ہے۔ نہیں، ہاں، ادھر سے دبئی، سلیم اللہ نے کلیم اللہ کو دیا، کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو دیا، سلیم اللہ نے پھر باپ بیٹے نے 55 کروڑ روپیہ دیا نواز شریف صاحب کو، پھر انہوں نے یار کیا نہیں۔ اچھا اب وہ چھوڑیں، ججز کا کیا موڈ ریڈ کر رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں آنسٹ ٹو گاڈ، پاکستان کے یہ چوٹی کے ججز ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ آئے پھر بھی انصاف پہ آئے گا، ہم کہیں گے ہم ہار گئے۔ اور یہ پانچوں کے پانچوں ججز، کسی ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہے، یہ پاکستان کے ٹاپ کلاس لائر رہے ہیں اپنے وقت میں، اور یہ قانون کو سمجھتے ہیں۔ ان کا جو بیسک پرابلم آ رہا ہے کہ انہوں نے کھرا دستانے پہن کر سارے کرائم کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھرے کا نشان تو ہمیں بتاتے ہو، کھرا نہیں بتا رہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ظاہر ہے۔ دیکھیں، یہ بچے کسی مستری مجید کے بچے تو نہیں ہیں، یا میدے ڈینٹر کے بچے تو نہیں ہیں، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے۔ 19 سال کی عمر میں جہاں سے یہ کیس شروع ہوا ہے، طارق شفیع صاحب کہتے ہیں کہ ان کو وصیت کی گئی اور وہ پیسے، اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں 1980 سے لے کے انہوں نے اب ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں 2016 میں۔ اگر یہ ٹریل بتا دیں، میں منڈے کے دن اپنا کیس واپس لے لوں گا جی۔ ٹھیک ہو گیا، مگر مجھے شیخ صاحب، جب ہم دو لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، وہ سلیم اللہ کلیم اللہ والی بات ہے، 54 کروڑ روپیز کسی بیٹے نے آج تک کس باپ کو دیے، آئی ریئلی ڈونٹ نو۔ اب میں سائڈیں نہیں لے رہا، میں خالی بات کر رہا ہوں کہ ہم دوست بیٹھیں بات کریں تو ہم کہتے ہیں نہ کر یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ججز کیا رسپونڈ کر رہے ہیں؟ جج انکریڈبلی نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے کیسے 54 کروڑ روپیز کر دیے، پتہ نہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، کھانے کیسے ٹیک کر مجھے دیے؟ کہنا نہیں چاہیے 3 دن سے جو میں وزیروں کے اڑی اڑی سی رنگت، وہ شعر ہے نا، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ بکھرے بکھرے گیسو۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو گالی گلوچ پہ آئے ہوئے ہیں، اور جو کچھ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، دیٹ از ویری ڈینجرس۔ اس نے کہا ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، جیسے لوگ پچھلے 2-3 دنوں میں یہ 72 گھنٹوں سے بیڈ بلڈ ہو گیا، جمعرات اور جمعہ بیڈ بلڈ ہو گیا، خواجے دونوں آ گئے۔ اچھا، دونوں خواجوں کا موڈ آف ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں جو بولا ہے خواجہ سعد رفیق، we'll leave that aside، بٹ بیڈ بلڈ کیسے ہو گیا؟ یہ میں نے دیکھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے بیڈ بلڈ ہو گیا، بدتمیزی شروع ہو گئی ہے۔ What's happened؟ یہ دیکھیں، کل تو جمعے کو یہ نہیں ہو رہا تھا۔ مریم بچی ہے اپنی، طاہرہ اورنگزیب کی بیٹی ہے، ہمارے کونسلر سے سب کچھ، انہوں نے خود کہا جی کہ ہم تو جا رہے ہیں۔ آل آف سڈن خواجہ سعد رفیق آئے، انہوں نے ہدایت دی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ یہ سارے رات کو بیٹھتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں، برین سٹارمنگ کرتے ہیں، تم نے کرنا، تو یہ کہے گا، تو یہ کہے گا، کیس میں جان نہیں پاڑ سکے۔ لیکن جب یہ
پہلے 8-10 لوگ تھے, پھر 12 ہوئے, پھر سنا 32 ہو گئے ہیں میڈیا ٹیم جو ان کی ہے. یہ 8 ایک بندے آ کے جوڈو کراٹے کرتے ہیں باہر, بینکاک کے شعلے بتاتے ہیں. مگر خواجہ سعد صاحب کا اور آپ کا جو ہے نا ماس تو بہت سارے کھلے ہوئے ہیں, ایکس ورسز وائی, وائی ورسز زیڈ, ہاں جی, مگر سعد رفیق اور شیخ رشید کا لگ رہا ہے وہ پرسنل ہوا ہے. انہوں نے وہ ہڈی والی بات کی, غلط بات ہے. آپ نے کہا بڑے باپ کے چھوٹے بیٹے, اور پھر آپ نے وہ پیراگون کی بات کی, اور وہ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو اور زکات لینے والے چودھری زاؤٹ لائک. یہ دیکھیں, پھر آپ دیکھیں نا, مجھے پرسنل ہو گئے دونوں نہیں, میں نہیں ہو گیا, دے آسک فار اٹ. دیکھیں نا, میرے پاس بھی 100 بانڈ ہے جی, میرے پاس, میں نے ٹیکس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے, میرا بانڈ کیوں نہیں نکل رہا جی؟ 6 الیکشن 5 الیکشن میں نے اپنے 100 بانڈ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. اسی کا روز کرو, میں تو اس آس میں ہوں کہ میرا بانڈ نکلے. جی, یہ مسٹر بانڈ انعامی بانڈ ہو گیا. اچھا چھوڑیں, خواجے کو چھوڑیں, ادھر ہیں. وہ رانا صاحب وہ نکلے ہیں پیچھے سے, ہاں, تھرڈ مین سے نکلے, دور سے نکلے. دیٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ایٹ اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم. یہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے ان کے پاس نئے فون بگنگ ڈیوائسز ہیں, یہ فون سن رہے ہیں. دس از مائی ہنچ. کن کے سن رہے ہیں؟ I will not go in that gray area. اوکے. ان کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب نے آج لندن سے کل بیان دیا, وہ طے تھا کہ وہاں جا کے بیان دیں گے. یہ اڈا پیر ودائی کی طرح نا اپنے مین 0 پوائنٹ پہ ضرور آتے ہیں, اور وہ ان کا سیف پوائنٹ ہے. اور مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہاں سے انہوں نے ڈیوورس اور لندن سے آصف زرداری سے بھی رابطے کیے ہیں. سو آصف زرداری may not contest this election now. کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی سارا کھاتا جو ہے نا کوئی الیکشن کمیشن میں پیش کرنے جا رہا ہے, ادھر پیش کرنے جا رہا ہے آر او کو, کہ بھئی اس کو نااہل کراؤ, یہ سر محل ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. وہ سارے ڈاکومنٹ وہاں دینے جا رہا ہے. اور وہ جو بلاول نے ریلی کی, فیصل آباد کا رخ کیا, یہ اس علاقے سے کی جو کہ بہت ان کا گڑھ ہے. اینڈ ریسپانس واز بگ زیرو. بگ زیرو نہ کرو, 5 10 جو مرضی دے دیں آپ. اوکے. جو بھٹو کی مین بیلٹ ہے کوڑا اس میں ہے, بھٹو صاحب نے صوبے کی سیٹ نکالی ہے, اور یہ سارا انہوں نے سلیکٹ کیا پنجاب میں پہلا زوردار حملہ جو کہ ہوائی فائر ثابت ہوا ہے. کراچی والا میں نے خود دیکھا تھا, اس میں کوئی جان نہیں تھی. جو 9 سال کے 7 سال بعد بے نظیر شہید کے ساتھ جو, اس میں کوئی جان نہیں تھی. ماٹھا تھا, کافی ماٹھا تھا, اور یہ تو ٹھس تھا. برنگ بیک رانا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں یہ یو سسپیکٹ کہ باتیں سن رہے ہیں, اور باتیں سن کے یہ بیڈ بلڈ کریٹ. I can say as a political worker, as a man of rich experience, there is something wrong with Nawaz Sharif in these 72 hours. Go. ان کو بڑی تکلیف ہے کہ جو پہلی میٹنگ چیف نے ہیلڈ کی فارمیشن کمانڈروں کی, اس میں ٹاپ کوسچن واز پنام ڈان لیکس. وہ جو کھاریاں میں جو ہوا تھا, کھاریاں میں جو دربار ہوا تھا, دربار علیحدہ ہوا ہے, میں فارمیشن کمانڈروں کی بات کر رہا ہوں. پہلی بڑی میٹنگ ہوئی, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ خبر تو نہیں نکلی تھی, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دی ٹاپ مین سٹوری واز ڈان لیکس. اور وہ اس کانٹیکسٹ میں ہوگی کہ ختم نہیں ہوا معاملہ, نہیں کہ کیا ہوا اس کا. دی کوسچن واز انفینش بزنس. انفینش, خدا آپ کا بھلا کرے. اردو میڈیم کا اور انگلش کا یہی فرق ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بٹ انفینش بزنس. اینڈ واٹس دی کرنٹ پوزیشن ناؤ. اور کل جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف قیادت بدلی ہے, ایک سٹک دوسرے کے پاس گئی ہے, گئی سٹک ہی ہے, کوئی ادھر اور چیز نہیں گئی ایک سے دوسری طرف. اور باجوہ صاحب نے, قمر باجوہ صاحب نے کراچی میں کہا کہ بھئی کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں ہے, کنٹینیویشن ہے. اٹس اے چینج آف لیڈرشپ, ناٹ دی پالیسیز. سو کافی پینک ہے, کافی پینک ہے. اور کوئی چیز اور ہے تو یہ منگل بدھ تک نکل آئے گی. ضرورت نہیں تھی, اپنی مرضی کا انہوں نے جو بھی کیا ہے, اپنا چینج آف گارڈ جو ہوا ہے فوج میں. مگر رانا صاحب کی اگر ہم بات پھر کنٹینیو کریں, وہ جو کھاریاں کا دربار, نہیں صرف رانا صاحب کی نہ کریں, اس میں کل پرسوں جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا اور دوسروں نے کہا ہے
کہ یہ ججز کیا سوال کر رہے ہیں. یہ ججز اپنی لائن اور لینتھ سے باہر جا رہے ہیں. یہ ججز جو ہے وہ غیر متعلقہ باتیں کر رہے ہیں. میڈیا پہ بھی چڑھائی کی ہے. ٹھیک ہے, میڈیا پہ تو کرنی چاہیے. جب حکومت, میرا خیال تھا کہ جو انہوں نے میسج دیا تھا کہ راحیل شریف صاحب کے چلے جانے کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی, چیف جسٹس صاحب, جناب نئے آرمی چیف صاحب ہیں جی, ڈی جی آئی ایس آئی, سب الائن ہو جائیں گے. سب یہ ہے, یہ ثابت ہوا کہ جو گولی بیچ رہے تھے وہ الٹ ہو گئی ہے. یہ چاروں بندے اللہ کے بندے ہیں, کوئی ان کا بندہ نہیں ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سی سپریم کورٹ سے کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ ضرور آئے گا جو کرپشن کے لیے ایک پنچ ہوگا. رانا جب اپنے میزائل مارتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت نا محاذ براڈ ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. کھاریاں دربار میں ینگ آفیسرز نے سینٹرل کمانڈ کے جو لڑکے تھے انہوں نے آرمی چیف سے پوچھا کہ رانا کا کیا کام ہے کہ ملٹری کورٹس کی بےزتی کرے. ملٹری کورٹس تو اتنے افیکٹو رہے ہیں. اس پہ وہ ایشو جو بند ہو گیا تھا وہ پھر سے کھڑا ہو گیا. وائی از رانا گیٹنگ انوالوڈ ود دا فوج؟ فوج کو اس معاملے میں آپ کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ کام کریے اپنا, کرنے دو اسے. سر جی, بدھ جمعرات اس ہفتے کو دیکھ لیں, اگر حامد, شاہد احمد اور راجہ سلیمان صاحب دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں, وہ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ اگر کچھ پیش نہیں کر رہے یہ کیس ان کے گلے پڑ جائے گا. اچھا, کمنگ بیک کیس سے نکلتے ہیں, تھوڑی بہت انٹرسٹنگ وہ بھی باتیں چل رہی ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے 10 دنوں میں کنکریاں ماری تو ہیں, ڈیٹیل نہیں بتائی. قطری پائپ لائن کی بات آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نارووال میں ہے, کدھر سہیوال میں, کیا ہو رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں قطری پائپ لائنیں بن. یہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا, یہ آپ نے سوال جو ہے بڑا حساس مجھ سے سوال کیا ہے. میں نے چیف صاحب سے کہا ہے کہ سر جی دیر از آلویز فیس بیہائنڈ کیس اینڈ دس فیس از سیف الرحمان. یہ ہیلی کاپٹر چیف صاحب نے پوچھا کہ یہ وہی فیملی ہے. میں نے کہا جی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, فیملی وہی ہے. ٹھیک ہے, اسٹل اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں سر. یہ ہیلی کاپٹر پاکستان سے گیا نہیں, ابھی بھی کھڑا ہوا ہے کسی جگہ, کپڑا ڈال کے کھڑا ہوا ہے, رائٹ. اور یہ جو پورٹ قاسم پورٹ کا ٹرمینل ہے, یہ بھی سیف الرحمان اور قطری اینڈ نواز شریف اینڈ کو اینڈ دیکھیں نا, اب ساری ڈیل. اور یہی نہیں, صرف یہی نہیں مسئلہ, سی این جی کا بتائیں, ساری دنیا میں پٹرول تباہ ہو گیا ہے, گیس تباہ ہو گئی ہے. 15 سال کے لیے کس بھاؤ پہ لیا ہے, کس نے لیا ہے, کوئی ٹینڈر کال کیا ہے؟ یار کیا لوٹ مار کا مقام ہے. اور یہ مظفر گڑھ کی 1200 میگا واٹ کی جو لائن آ رہی ہے, اور جو لاہور کی پائپ لائن ہے وہ بھی انہیں مل رہی ہے, جو گیس آئے گی کراچی سے لاہور کے نزدیک. مگر کچھ ٹرانسپیرنسی تو ہے. ابھی اپنا ای این آئی نے لوسٹ جو بیڈ کی ہے جس کمپنی نے, اسے ہی شاید خاقان عباسی نے, ڈیسنٹ آدمی ہے, اس نے انہیں دی ہے. کوئی ڈیسنٹ آدمی نہیں ہے سر جی. یہ کہنا کہ یہ شکل سے شریف نظر آتے ہیں, اندر سے پورے ہیں گنوں کے. اور یہ ساری ایل این جی میں انتہائی درجے کرپشن ہے. یہ تمام ٹینڈر 2 نمبر کے ہوتے ہیں, اور یہ سارے ٹھیکے جو سڑکوں وڑکوں کے ہیں, یہ طے ہے کہ یہ انہی کی کمپنی ہے, یہ انہی کی 3 کمپنی ہیں, صرف کاغذوں میں پیٹ پورا کیا جاتا ہے. مگر اس طرف بات کریں اگر شیخ صاحب, اور یہ تھوڑا معذرت کے ساتھ, because you should try to talk to the other side, you should try to talk to all sides, یہ ہمارا کام ہے, but you talk to the other side. میں نے پی ٹی آئی سے بھی بات کی ہے, پی ٹی آئی والے لڑکے آف دا ریکارڈ اعتراف کرنے لگ گئے کہ یار بچوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, پی ایم نا پرابلی نکل جائے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پی ٹی آئی کی آپ کی ٹیم کے لڑکے کہنے, بچے بے گناہ ہیں. نواز شریف اصل اور حقیقی فیس بیہائنڈ دی کیس. کیس جو اتنا اسٹرانگ تھا, اب 8-9 مہینے ہو گئے ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے, اس پہ دھرنے بھی ہوئے, اس پہ جو بھی ہوا وہ الگ کہانی ہے, بٹ کیس جو اتنا اسٹرانگ تھا, اتنی شدت سے, کلیئرٹی سے آپ سب کہہ رہے تھے, وہ اب جا کے, اب اگین میں آپ کا طالب علم ہوں, چھوٹا ہوں آپ کا, آپ بڑے وکیل ہیں, میں چھوٹا وکیل ہوں, مجھے سمجھائیں کہ اتنا بڑا کیس, آئی سی آئی جے کی بلیک اینڈ وائٹ فائنڈنگز, جس سے فلانے ملک کا پرائم منسٹر فارغ ہو گیا, فلانے ملک کا فلانا فورن منسٹر فارغ ہو گیا, وہ جا کے ایک سپیچ پہ پھنس گیا کیس. نو
ایک سپیچ پہ پھنس گیا. تقریر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تقریر جو انہوں نے کی ہے وہ تو اس سے آپ باز پرسی نہیں کر سکتے. میری جب ریبیٹل کی باری آئے گی میں پروو کروں گا کہ کرمنل سائڈ پہ پرائم منسٹر، ممبر اسمبلی، گورنر، اس کا کوئی رول نہیں ہے اور وہ قانون کے دائرے میں آتی ہے، وہ سزا کے دائرہ کار میں آتی ہے. لیٹ می کم. No immunity. No immunity for a criminal. I'll prove this from Cole parliamentary Because practice, because Mayor parliamentary practice. آپ میں 66 دنیا کو کی دو 62 بڑی آپ 62 63 کے ایک ساتھ طرف- پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں 62 63 64 ساتھ پڑھو. 65 ہاں. 66 پڑھو. یہ تو نہیں کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے، آگے نہ پڑھو کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو. آپ یہ پورشن پڑھ دیں کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، اگلا پورشن نہ پڑھیں جب آپ شراب کے نشے میں ہو. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، ویلڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم ویلڈ نہیں ہے، اگر ایک ممبر جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے وزیر اعظم کی خواہش پہ ووٹ نہیں ڈالتا بجٹ میں، کانفیڈنس میں 5 جگہوں پہ، وہ ممبر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. امیونٹی ملے تو اس کو ملے. نہیں، یہ ڈیموکریٹک بائی دا وے، یہ 18th امینڈمنٹ کی بات مجھے ذاتی طور پہ بھی میں نے اگری کرتا، مگر آپ کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں یار انہوں نے 18 تک انہوں نے ایک تو تسلیم کر لو کہ کچھ ہونا نہیں ہے، مگر 18 تک یہ نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں. جتنا ڈریگ کریں گے، جتنا لمبا ہوگا، جتنا روز ٹوپی ڈرامہ ہوگا، اتنا ان کو فائدہ، ہمیں نقصان ہے. یہی ہو رہا ہے. اٹ ہیز بیکم لیس اے لیگل کیس، مور اے پولیٹیکل فارس. یہ پی ایم ایل نون کے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم ایسا نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں، ہمیں ایسا ہی ڈریگ کرنا کرنا چاہیے چاہ رہے ہیں. جو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے جو سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو پرولونگ کریں ڈریگ کریں. کیوں؟ تاکہ اسی طرح جیسے راجیو کی انہوں نے بفر گنوں کی آج تک چل رہی ہے. تصویریں ٹانگ دی جی وہاں پہ چوکوں میں. میں نے آج تک چل رہی ہے. امپیچ نکسن کی بھی تحریک خود دیکھی ہے پرسنلی، میں نے راجیو کی امپیچ بھی خود دیکھی ہے. اور امریکہ سے اب تو مجھے جہاز سے اتار دیتے ہیں، شاید کوئی ٹرامپ کا مسئلہ بنے تو اسے بھی دیکھنے جاؤں اگر اس وقت تک ویزا میرا نہیں کھلتا. بہرحال نواز شریف کا کیس دنیا تاریخ کا ایک تاریخی کیس ہوگا، whether we lose or whether we win. دوسری سائڈ والے لڑکے کہتے ہیں کہ شیخ اینڈ کمپنی، خان اینڈ کمپنی یہ ڈسرپٹ کر رہے ہیں حکومت کو. مجھے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں فلانے ملک کا پرائم منسٹر، بل گیٹس، یہ وہ. ابھی ڈاووس کی جو آئی ہے روز پریس ریلیزز آ رہی ہیں کہ جی فلانے کمپنی کا، فلانے چینل کا، بل گیٹس وغیرہ، مائکروسافٹ کا، سب تعریفیں کر رہے ہیں. میاں صاحب کی ہمیں گورن میری کرنے دو، بات سنیں، ہمیں گورن کرنے دو. اس لیے کہ ہم 20 کروڑ کی مارکیٹ ہے، ہمارے منہ سے جو گرتا ہے یہ کھاتی ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ یہ وصول کرتی ہیں. یہاں چھپی ہے خبر 1 ارب 40 کروڑ روپے کے اسٹیٹ بینک پاکستان نے کہا روزانہ نوٹ چھپ رہے ہیں اور ہفتہ اور اتوار کو چھٹی نہیں ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ اتنا قرضے کی شرح بڑھ گئی ہے. بگ زیرو، ڈیٹ ہائی ہے، ڈیٹ بہت ہائی ہو گیا. ٹھیک ہے سر، بہت ہائی بگ زیرو ان فورن انویسٹمنٹ. لوگ وارن کر آج رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ملک کی صرف انویسٹمنٹ فورن سٹرکچر میں چائنا کوریڈور کے لیے جو آ رہی ہے، میں اس کا حامی ہوں، لیکن صرف ایک ملک کی انویسٹمنٹ نہیں آنی چاہیے، یہ آنے والے کل میں خطرناک ہو جائے گی. 2 لوگوں کے آپ نے ریسنٹلی پچھلے 24-48 گھنٹوں میں آپ نے دعائیں دے کے آپ نے ان کے نام لیے ہیں، لطیف کھوسا صاحب اور سراج الحق صاحب. یہ ایکسپلین کریں، کیس پہ واپس آئیں. سراج الحق نے ایسی کیا چیز کر دی ہے پی ایم کی ڈسکوالیفیکیشن سیکھ کر کے کہ آپ انہیں دعائیں دے رہے ہیں، اور لطیف کھوسا کو کیوں آپ فون کر رہے ہیں سیکھ کر رہے ہیں؟ سارا کشمیر کا ووٹ دے کے ایک انہوں نے لیا اپنا رشید ترابی صاحب، میرے بھائی ہیں کشمیر میں. میں سیاست نہیں کرتا، میں بھی کشمیری ہوں ماشاءاللہ، آف کورس. سیاست نہیں کرتا، کشمیر میں ہوں کشمیری. کے پی کے میں یہ ساتھ ہیں عمران خان کے. پنجاب میں انہوں نے مختلف الیکشن میں نون کو ووٹ دیے. سو میں خوش اس لیے ہوں کہ سراج الحق صاحب نے، اور اب میں کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جماعت آج کے بعد، کل کے بعد، کہ ڈیسیجن لے لیے، بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن. بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن لیا ہے. ہاتھ آسمان پہ بھی نہیں لگا رہے تھے. سراج الحق صاحب ینگ امیر ہیں، میرے سے بہت چھوٹے ہیں. بڑی بات ہے، آپ نے جماعت کو معاف کر دی ہے. ہاں. یہ بتائیں آگے آ کے واٹس اپ ود یو اینڈ کھوسا صاحب.
खोसा साहब को खोसा मेरा भाई है. खोसा is ready to come on my rebuttal में. आज He's ready. He's ready. वो सिर्फ आसिफ जरदारी का मसला है, और ये खबर मेरे से लीक होगी, जाहिर है इन्होंने बाहर जाके आसिफ जरदारी से राब्ता कायम किया होगा. इन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा ब्लंडर किया है, इस केस में परसू ना करके लतीफ खोसा ने और एतजाज अहसन ने ये उंगलियां दबा रहे होंगे. इतना बड़ा क्राउड होता इनका अगर इन्होंने ये केस में 2 वकील खड़े किए होते, साथ बेशक बाबर रवान को भी खड़े कर देते. क्या वजह है? लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये मिले हुए हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, और हमारी भी यही राय है. और जब बिलावल बात करता है तो हमारा दिल लगता है कि यार अगर इन्होंने पंजाब में थोड़ी बहुत रिवाइवल करनी है तो इन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ खुल कर आना होगा. ट्रू. बिलावल और सिंसेरिटी से आना होगा, क्योंकि लोग रीड कर सकते ये हैं. लोग इतना read कर बड़ा सकते मौका इन्होंने जाया किया है, इतना बड़ा मौका है. देखो अगर शेख रशीद जैसा नॉन प्रैक्टिसिंग चीफ जस्टिस साहब मुझसे पूछते हैं आप लायर हैं, मैंने कहा जी मैंने की है LLB लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं कभी की. कहते मान गए हैं भाई. ये कौन से, ये सीजे ने बोला? सीजे ने बोला ना करें. बड़ी हाँ, बात है. पिछले सीजे ने भी मेरी बड़ी तारीफ की, बड़ी बात है, बड़ी बात है. और उन्होंने Well कहा done. कि जी ये शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट केस शेख साहब ही लड़ सकते हैं. मैं तो टू दी पॉइंट गया. छोटे मियाँ साहब बमुकाबला बड़े मियाँ साहब. इधर एक पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, हैं जी. एक इदारिया छपता है रोज पाकिस्तान के हर दिमाग में कि छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब से बगावत करेंगे. इनके हाथ रिलेटिवली साफ हैं, इनके बिजनेस इस साइड पे हैं, इनके जो बेटे हैं सलमान और अपना हमजा वो इन्वॉल्व नहीं है बाहर के बिजनेसेस में. आप इस बात को नहीं मानते. आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, दे आर वन इन द सेम. देखें हैं तो नहीं है वन एंड सेम. बाप के मरने बाद शहबाज, यही मुशर्रफ को गलतफहमी थी जो सारी कौम को है. मुशर्रफ डील कर रहा था थ्रू ISI विद शहबाज, और एक वो ब्रिगेडियर थे मर गए हैं. मैं उस वक्त भी मुशर्रफ को कहता था कि शहबाज में इतना तप्पड़ नहीं है कि नवाज शरीफ के चंगल से बाहर निकल सके. बड़ी मुश्किल बात होती है ना. निसार भी बड़ा बातें करता. बाबा बगैर टिकट के अपनी छाती पे अपना ताबूत अपने कंधे पे रख के सुसाइड पॉलिटिक्स करना कोई आसान काम नहीं है. शहबाज में वो तप्पड़ नहीं है कि वो नवाज शरीफ के चंगल से. मैं सारे एडिटोरियल को नफी करता हूं. ये जो शहबाज वर्सेस नवाज जो दरार नहीं है. नहीं है. नहीं. देखो मैंने तो अपने मतलब की दरार देखनी है ना, आपने अपने मतलब की देखनी. आप कहेंगे एक दूसरे से खफा हो रहे हैं, एक दूसरे को जनाब जदा. आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड कि एक दूसरे की ताबेदारी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के हम प्याला हम नवाला है. आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड. मेरा इंटरेस्ट ये है क्या शहबाज सियासत में बगावत कर रहा है नवाज शरीफ से? निश्ता मड़ा. निश्ता मड़ा. एब्सोल्युटली नॉट. मगर ये आप कहते हैं, इस छोटा सा इस पे मेरा तज्जिया जाती है अगर आप इजाजत दें. आप कहते हैं इट्स बिकॉज दे आर वन एंड द सेम. मैं कहता हूं इनकी फैमिली का जो एक कल्चर है, एक बड़े भाई वर्सेस छोटे भाई का, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है. मैंने एक दूसरी दीवारों से खौफनाक लड़ाइयां होती देखी हैं मॉडल टाउन में इर्द गिर्द ख्वातीन की. वो मसला नहीं है, सब मेरी बहनें और काबिल एहतराम है. लेकिन शाम को ये इकट्ठे हैं. आप इन टच हैं जनरल मुशर्रफ से? नहीं अभी तो नहीं. अच्छा, पिछले दिनों में उन्होंने ना चलते चलते रोड पे ना बंदा वट्टा मारता है, वो वाली हरकत की. वो जनरल रहील मेरा ख्याल है अभी रिटायर हुए थे, और हमारे चैनल ही को हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं कामरान शाहिद साहब की शो पे आपने सुना होगा, उन्होंने आके कहा कि यार ये रहील शरीफ मुझे मेरे लिए नवाज शरीफ को प्रेशराइज कर रहा था, और जजेस भी प्रेशराइज हो गए थे. मतलब बड़ी डिसरप्टिव बात है कि राहील शरीफ नया नया अभी रिटायर हुआ है, और कोई डिस्ट्रप्टिव नहीं बात नहीं है. बिल्कुल. मुशर्रफ बाहर निकल ना सकता अगर राहील शरीफ यहाँ ना होता. और जब लोगों ने उससे कई दफा कोयटा में सवाल किए राहील शरीफ साहब से, उसने कहा डोंट वरी, आई विल मैनेज, आई गॉट इट. और द वे ही मैनेज दिस, देखिए ना, वरना तो अदालत ने उसको कह दिया था ले जाओ इसको, लेकिन रस्ते में फौज उसको ले गई, उसके चक शहजाद ले गए उसको.
فوج لگا دی انہوں نے, اس سے وہ ہاسپٹل لے گئے ہیں جی. اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک آرمی چیف پر آپ غداری کا مقدمہ چلائیں اور دنیا میں جگ ہسائی بنے. تو دیر واز ون مین شو نیم بائی راحیل شریف. اچھا, کہتے ہیں راحیل شریف ابھی بھی ڈیووس میں تھے, ساتھ تھے, ان پہ بھی بڑی اٹینشن تھی. کہتے ہیں راس نہیں آیا پی ایم ایل نون کو راحیل شریف, ابھی تک پڑا ہوا ہے. ڈو یو سی اینی کوئی سیاسی آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے جنرل صاحب کے لیے؟ کوئی جگہ ہے اس ملک میں؟ کوئی بھی آرمی چیف نواز شریف کے ساتھ نہیں چل سکتا, ورنہ جہانگیر کرامت کو میں کہتا نہیں, تھا, میں ان کے ساتھ نہیں چل رہا, میں کہتا ہوں پولیٹیکلی کوئی بھی آپ مارچ تک دیکھ لیں, یہ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں بھی باتیں یہ کریں گے, اس باجوہ صاحب کے بارے میں بھی, قمر باجوہ کے تعلقات بھی مارچ تک ان سے کشیدہ ہو جائیں گے, کیونکہ نواز شریف بیسیکلی ڈکٹیٹر ہے, بادشاہ سلامت ہے, بادشاہ سلامت ہے, اور وہ ڈکٹیشن کسی کی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی دفعہ فوج کے نیچے لگا ہے, راحیل شریف کے بھی لگا ہے, اور اس وقت کے جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں فارمیشن کمانڈروں کے, قمر باجوہ سے بھی نواز شریف کے تعلقات بہتر نہیں رہیں. حالانکہ اتنا ایزی گوئنگ اور دھیما آدمی ہے, اتنا لیڈ بیک آدمی ہے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ پوچھنا پڑے گا مجھے. کسی نے اس دن کہا کہ یہ آرمی چیف کے چوز ہونے سے پہلے وہ جو قادیانی والی جو کہانی اڑی تھی, سینیٹر ساجد میر صاحب نے جو بات کی تھی, وہ ہم نے جا کے اسے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, ہاؤ کین یو ڈاؤٹ فوج میں ایک سسٹم ہوتا ہے, اور یہ فیک نیوز تھی. اور یہ میں نے سوال کیا, میں کہا یہ خالی ساجد میر تھا یا کوئی بڑا طریقہ کار تھا اس کے پیچھے؟ مجھے کلیئرلی کہا گیا کہ بڑا طریقہ کار تھا اس کے پیچھے, اور it was to disrupt the army, it was to کہ آرمی کے ہر فوجی کے دماغ میں ڈاؤٹ بیٹھ جائے, شک ہو جائے. کہہ رہے تھے یہ ان کا پلان تھا. لیکن ورلڈ ایجنڈا تو یہی ہے کہ پاکستان فوج کو تباہ کیا جائے, جس طرح لیبیا ہو گیا, جس طرح عراق ہو گیا. اگر آج عراق کی فوج قائم ہوتی, عراق میں یہ نہ ہوتا, داعش کی صورت حال یہ نہ بنتی. ہر اینالسٹ یہ کہتا ہے, you're right, بالکل اور صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پلاننگ کے تحت یہاں بھی کوشش ہے کہ اس فوج کو تباہ کیا جائے. الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں اس لیے ہوگا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ سازش نہیں ہو رہی. پہلے جوان اور آفیسروں کو لڑانے کی سازش کی گئی انٹرنیشنلی, جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے, 15-20 سال پہلے پاکستان میں کوشش کی گئی کہ فوج میں اور آفیسر, جوان میں اور آفیسر میں رکھنا ڈالا جائے. یہ جو آج انڈیا میں ہو گیا, یہ پہلے یہاں کوشش کی گئی پاکستان میں. لکیلی فوج الحمدللہ یونائٹڈ ہے. نواز شریف کا جو مسئلہ ہے کہ اس کو کھل کھیلنے کی عادت ہے, اس کو آصف زرداری اس کی جیب میں ہو تو سکتا ہے, فوج اس کی جیب میں کبھی نہیں ہو سکتی. فوج کی کانسٹیچوئنسی عمران خان اور شیخ رشید نہیں ہے, فوج ہے. جو فوج کہے گی وہی ہوگا, کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو فارمیشن کمانڈروں کا فیصلہ ہوگا وہی قمر باجوہ صاحب کا فیصلہ ہوگا. What a lovely place again, شیخ صاحب, چھا گئے, زبردست جگہ ماشاءاللہ سے. پچھلے دنوں میں تھا تو خیر کچھ دنوں سے انڈیکیشن تھی, مگر پچھلے دنوں میں یہ جو ذاتی جو ہے نا شیخ ورسز نواز نیریٹو, یہ چلنے لگ گیا ہے. انہوں نے وہ اس کی بات کی, ناغے کی بات کی, ٹھیک ہے, منگل بدھ کسائیوں کی بات کی کہ کسائی بھی ناغا کر لیتے ہیں, یہ لوگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور کہا گیا تھا کہ میں اسمبلی میں نہیں آ سکوں, ہاں نشانہ آپ پہ, آپ نے 55-56 کا آپ نے نعرہ مار دیا, تھریٹ کر دی کہ ایلو لے کے جاؤں گا 55-56, تجھے ہی لے کے جاؤں گا میں. اینڈ ادھر آپ نے گوال منڈی میں وہ ضمانت ضبط ہوئی والی بڑی مثال دی, بڑے دنوں سے کسی نے نہیں دی تھی, میرا خیال ہے دہائیوں سے نہیں کسی نے دی تھی. واٹس ہیپننگ ہے, چکر کیا ہے؟ ایسے پرسنل ہو گئے. یہاں میاں صاحب آتے رہے ہیں اسی جگہ پہ, اسی کیب میں انہوں نے چائے پانی جو ہماری اوقات. اب وہ ذاتی لڑائی پہ اتر رہے ہیں. دیکھو نا خواجے کی کیا, دونوں خواجوں کی کیا مجال ہے, یا رانا ثناء اللہ یہ کیا بیچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بات کریں. اشارہ ہوتا تو بات کرتے ہیں نا. تو ٹٹ فار ٹیٹ, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اور ایک الیکشن ہم نے ہارا نواز شریف صاحب سے, وہ ایسا ضمنی الیکشن ہارا کہ ہم لاشیں بھی گھر لے کر آئے, لیکن اس حکومت کی چولیں ہلا دی ہم نے, وزیروں کو دوڑیں لگوا دی جاگر پہنا کے
ایک ایک گلی میں ایک ایک وزیر بھاگ رہا تھا. ہاں جی, That was a very میری interesting زندگی time. کا وہ جو ایک الیکشن میں ہارا ہوں جس میں بھرپور دھاندلی, میں نے نہیں کہا دھاندلی, بیکاز آئی انجوائڈ دیٹ, آئی لو دیٹ, کہ وزیر گلیوں میں بھاگ رہے ہوں, کہہ رہے نہیں ہونی احسن اقبال ادھر گیا, ہونی خواجہ ادھر گیا. سو آئی لو دیٹ. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان گلیوں میں بگواؤں گا, اچھا اس دن آپ نے بڑی ساری حکومت کو ڈچ کر دوں گا 55 اور 56 میں. اس دن آپ نے مگر پرسنلی اگر بات ہو, اس نے آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جو لگے گی شاید اگر وہ سن لیں شاید ڈیوورس سے واپس آ کے. آپ نے کہا کہ ان کا مجھے فون آیا تھا اور میں نے نثار علی خان صاحب کا اور پچھلے الیکشن پہ, اور میں نے سوری کر دیا اور میں نے کہا میں نے خان کو زبان دے دی ہے. اب سوال بنتا ہے, ڈو یو ریگریٹ؟ نہیں, بالکل نہیں. ڈو یو ریگریٹ کہ آپ نے خان کو زبان دی اور میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہوئے؟ I love that and this is the prime time of my life. جو عزت آج مجھے ملی ہے 7 دفعہ وزیر بن کے کبھی نہیں ملی. آج لوگ مجھے دل سے چاہتے ہیں, میں ان کی آنکھوں میں چمک دیکھ سکتا ہوں. جس جگہ رکتا ہوں سیلفیوں کی برسات آ جاتی ہے. یہ تو ہوتا ہے. ایسی بہار میں کبھی سیلفیوں کی نہیں دیکھی. میں کراچی ہوٹل سے باہر نہیں نکل سک رہا, اور ممکن ہے میں کراچی میں بھی ایک الیکشن لڑوں. مجھے یہ چلتے چلتے ایکسپلین کریں یہ ہوا کیا ہے. یہ ہوا 28 تاریخ کو جب میں موٹر سائیکل پہ گیا, میں آپ کو 2006-7 سے انٹرویو کر رہا ہوں, مگر جو آج ایک سیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کی پاپولیرٹی ہے ٹی وی پہ اینڈ آف ٹی وی بھی, ایکسپلینیبل نہیں ہے. چکر کیا ہے؟ واٹس اپ, واٹس ہیپننگ؟ اللہ از اے مقلب القلوب, وہ جدھر چاہتا لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے. 28 تاریخ کو میرا چھوٹا سا ایکشن تھا آدھا گھنٹہ کے, بی بی سی, این بی سی, CNN, الجزیرہ, وہ مجھے پیسے بھیج رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری پوچھ کے بغیر شارٹ چلا دی ہے. مجھے یاد ہے. حالانکہ میں نے بھٹو کا جلسہ ایز اے پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر تباہ برباد کیا. 7 دن پہلے کہا کہ تم لیاقت باغ میں بھٹو صاحب نہیں کر سکو گے, اور میں نے نہیں کرنے دیا. گریٹ ایکشن واز دیٹ. یہ معمولی سا پینٹ تھا, لیکن لوگوں کے دلوں پہ اتر گیا کہ جو اس نے کہا اپنی بات پہ پہرا دیا. اور میری شیخ برادری نے بھی مجھ سے صلح کر لی. اس نے کہا اب تو شیخ ہے. So this is پہلے the کہتے prime تھے of تو your باٹا ہے, کیونکہ تیری والدہ گرداسپور امرتسر سے تھی. انٹرسٹنگ, انٹرسٹنگ. پہلی دفعہ شیخوں نے کہا شیخ صاحب 7 الیکشن مخالفت کی ہے, بس ختم ہو گئی بات. کیا بات ہے, کیا بات تو ہے. یہ اللہ ہے. And you're in the prime of your life, mashallah. ماشاءاللہ, کوئی شک نہیں. میں اپنی زندگی کا پرائم ٹائم گزار رہا ہوں. Thank you for having us in Freedom House, شیخ Thank you, صاحب. man. پہلی بار ہم آئے ہیں, بہت شکریہ. کسی کو بھی ہم نے پہلی دفعہ یہ دی ہے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. صحیح. تھینک یو, تھینک یو, Thank you. تھینک یو.